لاہور کے علاقے باغبان پورہ سکھ نہر کے قریب 3 منزلہ گھر گر گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ ریسکیو کے مطابق بارشوں سے بچنے کے لیے حال ہی میں سب سے اوپر کی چھت پر مٹی ڈلوائی گئی تھی۔ اوپر کی چھت دوسری منزل پر جبکہ دوسری چھت نیچے کی منزل پر آ گری۔ 3 منزلہ مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے۔ گھر میں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے بہن اور کئی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ 2 مرلے کے گھر کی تینوں چھتیں ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ مکان کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ فیصل آباد میں بارش کے دوران مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، دیگر 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ 30 جون کو بھی لاہور کے علاقے کہنا میں نجی ٹیوشن سینٹر کی چھت بوسیدہ حالت اور حد سے زیادہ اضافی وزن رکھنے کے باعث 14 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ محکمہ موسمیات کی آج رات سے 5 اگست کے دوران ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، خطہ پوٹوہار، پشاور، نوشہرہ، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں موسلادھار بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا امکان۔ آج خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جمعے سے اتوار تک سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارشیں متوقع۔ ودین، ٹھٹہ، کراچی اور سجاول کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ، درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ بہاؤ بڑھ کر 4,13,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق سکھر بیراج اور کالا باغ پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔ باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے۔ رحیم یار خان میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں شدید کٹاؤ سے حفاظتی بند میں 12 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس سے بند کا ایک حصہ دریا برد ہو گیا۔ بارشوں اور نالے ابلنے سے سیلاب کے باعث مرید میں کئی دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ شکرگڑھ میں سیلاب سے کئی زمینی رابطے منقطع۔ کمالیہ کے مقام پر کٹاؤ سے ہزاروں ایکڑ اراضی ڈوب گئی۔ کئی روز بعد امریکہ کے ایران پر پھر حملے، قشم میں رہائشی عمارت نشانہ بنی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ شہید، متعدد بچے زخمی ہو گئے۔ اہواز، آبادان، شادگان، کازون، کیش جزیرہ، ابو موسیٰ اور بندر عباس کے اطراف بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تیل کی اہم تنصیبات کے حامل خوزستان کے شہر اہواز میں کم از کم 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا آج کی کارروائی مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا امریکی افواج نے پاسداران انقلاب کے درجنوں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اردن کا کہنا ہے کہ ایران سے داغے گئے 5 بیلسٹک میزائل دفاعی نظام سے تباہ کر دیے۔ مصر کی بندرگاہ دامی عطا پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ لگ گئی جسے بجھا دیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی کے مطابق حملے میں ایک امریکی گیس سٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے اور عالمی صورتحال پر خیال، فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی اردن کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور اسحاق ڈار نے غزہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں، آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں بار بار ہونے والی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچانا تھا۔ اس سے پہلے خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر جیری وینس سے ملاقات کی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ عراق میں مشترکہ امریکی سعودی حملوں کے باوجود سعودی عرب کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا۔
سعودی وزیر دفاع نے کہا ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، اس لیے کارروائی کرنا پڑی۔ سعودی وزیر دفاع نے وینس سے کہا کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ کویت نے پاک کویت دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق کر دی۔ پاکستان کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویت کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط ہوئے تھے۔ معاہدہ فوجی تربیت، عسکری تعلیم کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ فوجی مشقیں، مہارتوں کے تبادلے اور علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کویتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں، غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے دیانتدار اور مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان اور کویت علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ وژن پر یقین رکھتے ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے $5 ارب سے زائد پاکستان کا قرض رول اوور کر دیا۔ وزیر خزانہ کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور کیا۔ پاکستان نے چین کا $1.4 ارب کمرشل قرض واپس کر دیا۔ چینی بینکس کی جانب سے چند ہفتوں میں دوبارہ فائننسنگ متوقع ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران مرکزی بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے $28 ارب خریدے۔ گورنر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جولائی 2026 میں $2.2 ارب کی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی۔ آج ڈیزل کی قیمت میں $2.24 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت $390.62 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت $335.06 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل $1.04 فی لیٹر مہنگا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت $304.67 فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتیں 30 جولائی کے لیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ تربت کے علاقے ناصر آباد سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ لاشوں کی شناخت اور تحقیقات جاری۔ انگو میں خزینہ بانڈا پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ڈی ایس پی سٹی دیار خان سمیت 10 اہلکار شہید۔ ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 22 اہلکار زخمی۔ شہید 10 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سول انتظامیہ، پولیس افسران اور شہریوں کی شرکت۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں 12 سے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے کی مذمت۔ شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسٹیشن میں جہاں انہوں نے قبضہ کیا، جہاں انہوں نے کھپے لگائے زبردستی، 99% ٹرن آؤٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی حق آپ کے ساتھ ہے، قانونی راستہ اپنائیں گے اور یہ سیٹ کو آپ درست کر دیں گے۔ ریاست اس دن سے ڈرے جب پیپلز پارٹی کہے کہ ہم یہ انتخابات نہیں مانتے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے۔ فیز 2 کے انتخابات سے پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی رات گئے مظفر آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضے کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ جن پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 99% ہے۔ بائیکاٹ کرنے سے انہیں دھاندلی کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ اپنی تمام نشستیں قانونی اور آئینی طریقے سے واپس لیں گے۔
اس سے پہلے بلاول نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر دھاندلی سے عہدے سنبھالنے کا الزام لگایا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وفاق کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنوبی پنجاب کا کارڈ کھیلیں اور سندھ میں انتظامی یونٹس نہیں بن سکتے۔ ہم پیپلز پارٹی کی کارکردگی پوچھتے ہیں تو وہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لوگوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ سندھ کے اسپتال اتنے اچھے ہیں تو ان کے وزیر باہر علاج کرانے کیوں جاتے ہیں؟ اگر دوسری طرف سے سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تو ہماری طرف سے بھی کمی آئے گی۔ پاکستان سے مسترد کیے گئے نواز شریف اب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کاواد میڈیا سے گفتگو میں کہا، کشمیر نہ کشمور بنے گا نہ لاہور بنے گا۔ پاکستان میں لوٹوں کی حکومت بنی جو کشمیر کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ آزاد کشمیر کے حالات صرف شفاف انتخابات سے ٹھیک ہو سکتے تھے۔ 27 جولائی کو الیکشن کے نام پر فراڈ کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ اسی وجہ سے کیا کہ وہاں الیکشن کے نام پر فراڈ ہو رہا تھا۔ ہمارے قائدین کو وہاں جانے سے روکا گیا۔ اگر سیاسی لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیں گے تو امن کیسے آئے گا؟ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہوگا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر پولنگ 2 اگست کو ہوگی۔ 3 نشستوں میں LA 43 ویلی 4، LA 44 ویلی 5، LA 39 جموں 6 شامل ہیں۔ ویلی 4 میں 12 امیدوار، ویلی 5 میں 8 اور جموں 6 کی نشست پر کل 14 امیدوار میدان میں ہیں۔ ECC نے گندم درآمدی طریقہ کار کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہی نائب وزیر اعظم کریں گے۔ کمیٹی گندم درآمد کی ضرورت کا جائزہ لے کر عملی طریقہ کار مرتب کرے گی۔ صوبوں کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم درآمد کا نظام وضع کیا جائے گا۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، چیئرمین FBR بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب میں آج خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ مختلف اداروں میں خواتین اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ پنجاب پولیس میں 6000 سے زائد خواتین اہلکار فرائض انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، سیف سٹی سے کرائم کی ٹریکنگ میں آسانی ہو رہی ہے۔ سیف سٹی کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ سمندر میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کے خرابی کے باعث پھنسنے والی کشتی میں 11 پاکستانی، 8 ایرانی شہریوں سمیت 19 افراد سوار تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہی گیروں کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ کہا، سمندر میں انسانی جانوں کا تحفظ پاک بحریہ کی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بھرپور وابستگی کا ثبوت ہے۔ لاہور میں اٹارنی جنرل کے گھر پر پولیس چھاپے پر SP کینٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گزشتہ روز CCPO نے 2 افسران کو انکوائری افسر مقرر کیا۔ دونوں افسران نے واقعے کی جگہ کا جائزہ لیا۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور کی عدالت نے NCCIA کو گرفتاری سے روک دیا۔ نورین نیازی پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نورین نیازی پر ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس لائنز کے مالخانے میں دھماکے سے دیوار اور چھت گر گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے انچارج زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ مال خانے میں رکھے دستی بم پھٹنے سے ہوا۔ دنیا بھر میں آج یوم انسداد انسانی اسمگلنگ منایا جا رہا ہے۔
اس دن کا موضوع دھوکے بازی میں پھنسے ہوئے افراد ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے عالمی اور مربوط تعاون ناگزیر ہے۔ غربت، بے روزگاری، تنازعات انسانی اسمگلنگ کی بنیادی وجوہات ہیں۔ نوجوانوں کو آن لائن دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، عالمی جرم کے انسداد کے لیے مشترکہ کاوشیں پرعزم انداز میں جاری رکھی جائیں گی۔ انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ فعل کا مقابلہ قومی اور عالمی سطح پر متحد اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، معصوم جانوں کے استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے تمام ادارے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے دوسرے روز بھی زائرین کی بھٹ شاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ ادبی کانفرنس اور محفل موسیقی کے انعقاد کے ساتھ ملاکھڑا کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ ثقافت کی جانب سے ثقافتی دیہات بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں ثقافتی اشیاء کے ساتھ لوک موسیقی بھی پیش کی جا رہی ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر رات بھر میں 70 میزائل اور 280 سے زائد ڈرونز داغے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کیف سمیت مختلف شہروں پر روس کے حملے، کم از کم 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین میں 3 کارگو بحری جہازوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں سوئے فلسطینیوں پر بمباری، سول ڈیفنس حکام کے مطابق الشافی پناہ گزین کیمپ پر 2 میزائل داغے گئے، متعدد افراد زخمی، 6 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اسرائیل کی ناجائز قید سے کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ کہا، دسمبر 2024 میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کے وقت ڈاکٹر ابو صفیہ نے آخری لمحے تک اپنے مریضوں کو چھوڑنے سے انکار کیا۔